حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے ایک انصاری دوست کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ جو ہی ان کے گھر میں جھانک کر پہلی نظر دیکھا تو اتفاق سے ان کی عورت غسل کر رہی تھی، تو آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، لیکن پھر اپنی خواہش سے دوسری دفعہ بھی جھانک لیا۔ دوسری دفعہ جھانکنا ہی تھا کہ دل میں اتنا خوف طاری ہوا کہ جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا اور کہنے لگے کہ پہلی نظر تو میرے لیے معاف تھی کیونکہ اچانک پڑی، لیکن ان نظرۃ الاولی لکا والثانی علیکا، دوسری نظر تو میرے لیے معاف نہیں تھی۔ اب خیال آیا کہ اگر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس منہ سے حاضر ہوں گا۔ فخرج ہاربا من المدینۃ استحیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کی وجہ سے باہر بھاگ گئے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی پہاڑوں میں جا چھپے اور وہیں رات دن روتے رہتے تھے۔ نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یاد کیا لیکن کسی کو ان کے بارے میں کوئی معلوم نہ تھا۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان الحارب من امتک بین ہذہ الجبال یعوذ بی من نار، کہ آپ کا مفرور پہاڑوں میں موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ سے پناہ مانگتا پھرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاش کے لیے روانہ فرمایا۔ تلاش کرتے رہے لیکن نہ ملے۔ آخر ایک چرواہے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ آگے سے کہنے لگا لعلک ترید الحارب من جہنم، شاید آپ جہنم سے ڈر کر بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہیں کیا معلوم کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ تو اس چرواہے نے بتایا کہ آدھی رات کے وقت وہ اس وادی میں نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتا ہے اور چیخ پکار کرتا ہے اور کہتا ہے یا لیتک قبضت روحی فی الارواح و جسدی فی الاجساد، ہائے کاش کہ میری روح نے جنم ہی نہ لیا ہوتا اور میرا وجود اللہ نے بنایا ہی نہ ہوتا تاکہ کل مجھے خدا تعالی کی عدالت میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایاہو، جی ہاں ہم اسی کی تلاش میں ہیں۔ وہ چرواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں اس وادی میں لے گیا۔ جو ہی ثعلبہ رات کو باہر نکلے اور رونا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو دبوچ لیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے الامان الامان حتی الخلاص من النار، بچاؤ بچاؤ مجھے جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے گھبراؤ نہیں، میں آپ کا ساتھی عمر ہوں اور تجھے لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے عرض کیا کہ اے عمر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک سامنا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو گے جس وقت میرے محبوب نماز کے اندر مشغول ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کی یا عمر ما فعل ثعلبہ بن عبد الرحمن، اے عمر ثعلبہ کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو تلاش کر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ملذی غیبک عنی، کس وجہ سے آپ مجھ سے غائب رہے؟ عرض کیا ذنبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہ کی وجہ سے میں غائب رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میں تجھے ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جس سے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ لیکن حضرت ثعلبہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب تھا کہ کہنے لگے ان ذنبی اعظم من ذالک، میرا گناہ تو اس سے بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل کلام اللہ اعظم، نا ثعلبہ، اللہ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سکھائی اور آپ نے فرمایا کہ اب اس آیت کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ حضرت ثعلبہ گھر چلے گئے لیکن شدید بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب بتایا کہ حضرت ثعلبہ سخت بیمار ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کی بنا پر ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا، لیکن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے اپنا سر نیچے کو کھسکا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما ازلت رأسک عن حجری، آپ نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ وہ کہنے لگے لأنہ ملعان من الذنب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگے خوف اور دہشت کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو کس چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے مغفرۃ من ربی، مغفرۃ من ربی، میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ فصاح صیحۃ ومات، پھر حضرت ثعلبہ نے ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کفن کا انتظام کیا، پھر جنازہ پڑھایا۔ جب ان کے جنازے کو قبرستان کی طرف دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے اور پورا قدم مبارک زمین پر نہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم استطع ان اضع رجلی علی الارض من کثرۃ من شیعہ من الملائکہ، آج حضرت ثعلبہ کے جنازے میں فرشتے اتنی کثرت سے شامل ہو کر چل رہے ہیں، میں ان کی وجہ سے اپنے قدم پوری طرح زمین پہ رکھ نہیں سکتا۔ سامعین محترم، کہاں صحابہ کا یہ خوف ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے آپ کا جسم کانپنے لگ گیا اور شرمساری کی وجہ سے پہاڑوں میں نکل گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ دن رات بد نظریاں کرتے ہیں، دن رات غیر محرم عورتوں کو تاک تاک کر جھانک کر دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ ہم نے بھی میدان معاشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔